ابن عباس، حضرت عباس کی طرف سے رضی اللہ عنہما، اور عنہما یہ کیا ہے؟ تسنیہ ہے یا واحد ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ تسنیہ ہے۔ گویا اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ جو راوی ہے اس حدیث کے صحابی، ان کے والد بھی صحابی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر نام تو ایک ہی ہے نا، ابن عباس نے فرمایا، تو ابن عباس پھر یہاں پر تسنیہ کیوں آیا؟ کہ حضرت ابن عباس جو تھے ان کے والد بھی صحابی تھے، تو ہم نے ان دونوں کے لیے دعا مانگی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ورنہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ابن کی وجہ سے کہ باپ اور بیٹے دونوں کے لیے ہم نے دعا کی، رضی اللہ عنہما، کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عباس نے یہ حدیث کہاں سے لی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے؟ فی ما، اس میں سے جو یروی صلی اللہ علیہ وسلم، یروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا، یروی انہوں نے روایت کی، اور انہوں نے روایت کی سے مطلب کیا ہے یہاں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن ربہ، اپنے رب سے، عز و جل۔ تو یہاں پر میں ترجمہ پڑھتی ہوں ابن عباس سے رضی اللہ عنہما سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں سے جو کہ آپ نے اپنے رب عز و جل کی طرف سے روایت کی۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ آپ کو سمجھ آیا کسی کو کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں؟ تو حدیث قدسی کیا ہوتی ہے کہ اس میں جو بات کہی جاتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کا ہی قول ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یا تو جبریل کے ذریعے بتایا ہوتا ہے یا کسی بھی اور وحی کے ذریعے سے، جو کہ ہم نے پہلے وحی کے طریقے پڑھے نا کہ وحی کس کس طریقے سے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈائریکٹ ایک وحی ایسی ہوتی ہے حدیث قدسی میں جو کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا ہوتا ہے۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہوتا ہے، کہ تو اس کو اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے، مگر ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ سارے احکامات اللہ کی طرف سے، لیکن جو بات خاص طور سے اس کا مطلب ہے ایک بات ہے جس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے بات کہی اس کو آگے بڑھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا بات کیا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کتبہ کا معنی آپ سب کو آتا ہوگا، لکھ لیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا، الحسنات، حسنات کا مطلب بھی آتا ہوگا، الحسنات کیا مطلب ہے؟ نیکیاں، ٹھیک ہے؟ اور یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ حسنتن واحد ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جمع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا نیکیوں کو، والسیئات، اور سیئات کہتے ہیں برائیوں کو، یہ دونوں جمع ہے، اور اس کی واحد ہوگی سیئتن اور حسنتن۔ اب یہ اتنے تک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو حدیث قدسی ہے یہ اتنے تک ہے۔ کیا ہے؟ کیا بات بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ سے کیا نسبت کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے لکھ لیا ہے بندوں کے نیک اعمال کو اور برائیوں کو، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن جو ہم لوگ زندہ ہیں، جو ہمارے اعمال چل رہے ہیں تو ابھی لکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے اعمال یا ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ معنی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب اصل کیا ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس سب کے سب، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو، چاہے برا ہو، بڑا ہو، چاہے نیک ہو، چاہے بد عمل ہو، سب کو کیا لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات کلیئر ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ اب پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تشریح خود ہی فرمائی کہ اس کا کیا مطلب ہوا، ٹھیک ہے؟ اس اتنے جملے کا کیا مطلب ہوا؟ تو ثم، پھر، بینا،
بیان کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی ذالکا، اس بات کی، یعنی یہ جو بات کہی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. فمن ہما، کہ جو کوئی، ہما کہتے ہیں انسان کے دل میں ارادہ ہوتا ہے، جو خیالات ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فمن ہما جس نے ارادہ کیا، جس کے دل میں برا خیال آیا، بے حسنتن، نیکی کا، یعنی کوئی نیک عمل کرنے کا ارادہ انسان کے دل میں اٹھا یا خیال آیا، ٹھیک ہے. فلم، پھر نہیں، یا عملہا، اس پر عمل نہیں کر سکا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نیکی کا انسان کے دل میں کوئی ارادہ آیا مگر کسی وجہ سے وہ اس کام کو پورا نہیں کر سکا، ٹھیک ہے. مگر نیک کا جو ارادہ تھا وہ خالص نیت سے تھا، انسان کے دل کی خواہش تھی کہ میں یہ نیک کام کروں، مگر اس کو نہیں کر سکا. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ایسے ارادوں کو، جس میں ہمارا نیک ارادہ ہوتا ہے مگر کسی وجہ سے ہم پورا نہیں کر سکتے، اس نیک کام کو ہم نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملۃ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس ایک نیک ارادے سے کیا کرتے ہیں کہ ہماری ایک پوری نیکی لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ایک نیکی کی، ٹھیک ہے. اب ابھی تو ہم نے نیک کام کیا نہیں ہے، ہم نہیں کر سکے نیک کام، مگر ہمارا صرف ارادہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اس ارادے کی وجہ سے ہماری ایک نیکی لکھ لیتے ہیں. اب ہمارا اجر اس کام پر پکا ہو گیا کہ ہمیں ہمارے اس نیک ارادے پر ہمیں اجر ملے گا نیکی کا. وَإِنْ هَمَّ، پھر اگر کسی نے ارادہ کیا، بِہَا، اس نیکی کا، فَعَمَلَهَا، پھر اس پر عمل بھی کر لیا، ٹھیک ہے. اب کوئی ایسا شخص ہے جس نے نیکی کا ارادہ بھی کیا اور پھر اس نیکی کے ارادے پر عمل کر کے اس کام کو پورا بھی کر لیا، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کتبہا، اس کو لکھا اللہ نے، کتب اللہ نے اس کو لکھا، عندہ، اپنے پاس. اور یہ دیکھیں یہ عندہ نا ہے نا، اس کو ضرورت نہیں تھی یہاں پر ڈالنے کی، ٹھیک ہے. اگر یہاں پر ایسے ہوتا ہے کتب اللہ عشر حسنات، تو یہ بھی جملہ صحیح بنتا ہے کہ اللہ نے اس کی عشرہ کہتے ہیں 10 حسنات نیکیاں، تو اللہ نے اس کی 10 نیکیاں لکھ لی. لیکن عندہ کیوں آیا ہے یہاں پر، ایک اس کی اہمیت جتانے کے لیے، خاص اپنے پاس، اللہ نے خاص اپنے پاس، یعنی کہ اللہ نے اس نیکی کو اتنا پسند کیا، ہمارے کام کی اتنی اہمیت دی ہمارے اس نیک عمل کو کہ اپنے پاس لکھ لیا، ٹھیک ہے. یہ جیسے ایک اپنائیت کا ہے، اس نیکی، ہمارے اس نیک عمل کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے پاس، یہ جتانے کے لیے، ٹھیک ہے. سبحان اللہ. ورنہ اگر اتنا بھی ہوتا کہ جیسے کہ کوئی آپ کو کوئی چیز دیا، آپ کہیں کہ میں نے اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا، ٹھیک ہے. تو اگر میں یہ کہتی ہوں میں نے آپ کے تحفے کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہے، تو سامنے والے کو خوشی ہوگی کہ میں نے اس کو بہت قدر سے رکھا ہے. اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے رکھا ہے اس کو سنبھال کے، تو وہ اتنی زیادہ اس کی اہمیت نہیں جتا رہے ہم، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو کیا خوش ہو کے اپنے پاس اس کو لکھا، مگر کیسے کہ اس کے اجر کتنے لکھے، 10 حسنات، منیمم ہے یہ، ٹھیک ہے. کہ 10 کہتے ہیں 10 نیکیوں کا اجر لکھ لیا اللہ نے، الا طرف 700 ضعف الا اضعاف کثیرۃ. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ 10 سے لے کر کتنی، 700 ضعف، 700 گنا تک. ضعفین کہتے ہیں گنا، ٹھیک ہے، 700 گنا، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا 1 گنا، 2 گنا، 3 گنا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ضعفین، یعنی اس ایک نیکی کا اجر اللہ نے کیا کرا کہ 10 گنا لکھا منیمم، یا پھر اس سے بڑھاتے 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 کتنا لکھا، 700 گنا تک، یا الا اضعاف کثیرۃ، یا اس سے بھی کہیں زیادہ، ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو جب ہم ایک نیک عمل کرتے ہیں، 100 من 100،
اور 70 من 7، تو 700 سے لے کر اس سے بھی کہیں زیادہ گنا تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس نیک عمل کو خاص اپنے پاس لکھ کر رکھ لیتے ہیں ہمارے لیے اس اجر کو. سبحان اللہ. دیکھیں یعنی کہ جتنا، اور اس کے یہ 10 گنا سے اتنے گنا زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری نیکی کی اہمیت کتنی ہے، یعنی کتنے خاص کام ہم نے کیا ہے، ہماری نیت کتنی خاص ہے، ہم نے کتنے جذبے کے ساتھ کیا ہے اور کتنے صحیح مناسب جگہ پر کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نے آپ نے دیکھا کہ کہیں اس کی ضرورت بہت سخت ہے، ایک کام کی اور آپ نے اس کام کو کر دیا، حالانکہ وہ کام ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ ایسا موقع تھا، ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر آپ کا بہت دل نہ بھی کرتا ہو، لیکن آپ نے دیکھا کہ نہیں یہاں پر مجھے یہ کام ضروری ہے، اور آپ نے اس کو خالص اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے تو میں یہ کروں، تو پھر اللہ تعالیٰ اب جو کہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، تو ہماری نیت کے لحاظ سے اور اس نیکی کے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہمارے یا تو منیمم 10 نیکیاں لکھتا ہے ہمارے لیے، یا پھر اس کو بڑھاتے 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 700 یا 700 سے بھی زیادہ گناہ اس کا اجر لکھ لیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کا توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کر سکے. آمین. پھر دیکھیں یہ اللہ کی کتنے فضل ہے انسان پر. پھر اب دیکھیں وَإِنْ ہَمَّ، پھر اگر کسی نے ارادہ کیا، ٹھیک ہے، ہمّا اس کا ارادہ کیا، بِسَیِّئَةٍ، کسی کے دل میں برائی کا خیال آیا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، مگر وہ نہیں کرتا. اب دیکھیں کسی کے دل میں کوئی گناہ کا کام آیا کہ میں یہ کام کروں، لیکن اس کو اللہ کا خوف دل میں آیا کہ نہیں اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے، اور اس نے اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد کی اور اس کام سے خود کو باز رکھ لیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کتبہا، اللہ اس کو لکھ لیتا ہے، عندہ، اپنے پاس، حسنتن، کاملتن، ایک مکمل نیکی کے طور پر لکھ لیتا ہے. دیکھیں سبحان اللہ، یعنی انسان کے دل میں برائی کا خیال آیا، لیکن اس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا اور اس برائی سے خود کو باز رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی قدر کی اس شخص کی کہ اس کو ایک نیکی کا اجر اپنے پاس لکھ دیا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ چلو گناہ سے بچا لیا آپ کو، بلکہ ایک نیکی کا عمل، یعنی کہ ایک نیکی آپ کے لیے لکھ دی. تو کین یو امیجن کہ ہمارے دلوں میں کتنے بار غلط کامات کا خیال آتا ہے، اور اگر اللہ تعالی ہمیں اتنا مضبوط ایمان دے دے کہ ہم ہمارے برے خیالات سے جگڑ کر اس سے ہم دور کر دے، تو وہ ساری ہمارے لیے نیکیاں بن جاتی ہیں. وَإِنْ ہَمَّ، پھر اگر ارادہ کیا کسی نے، بِہَا، کسی گناہ کا، فَعَمَلِهَا، اور پھر اس پر عمل بھی کر لیا. ٹھیک ہے، کسی نے برائی کا خیال آیا کسی کے دل میں، اس نے عمل بھی کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کتب اللہ، اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے، سیئۃً، برائی کو، واحدۃً، ایک دفعہ. یعنی جو برائی انسان کے دل میں آئی اور اس نے عمل بھی کر لیا، تو گناہ کتنے دفعہ ہوگا اس کو، ایک برائی کا گناہ. ٹھیک ہے، نیکی کے معاملے میں کیا تھا، منیمم 10 گنا اجر تھا، اور برائی کے معاملے میں میکسیمم 1 گنا، میکسیمم. اوکے، اب ایک جگہ پر اور بھی ہے اس حدیث میں، یہاں پر حدیث ختم ہوتی ہے، لیکن ایک جگہ اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو اس برائی کا 1 گنا، اس میں 1 گنا برائی لکھ لیتا ہے، یا اللہ چاہے تو اس گناہ کو معاف کر دے. کیونکہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس برائی کے 1 گناہ میں بھی جب ہم اگر یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے اور انسان 5 وقت کی نمازی ہے، تو جب ہم وضو کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو وضو کے بعد 2 رکعت وضو کے جو نفل پڑھتے ہیں تحیۃ الوضو کے، تو ہماری یہ ساری جو برائیاں ہوتی ہیں جو ہم نے 2 نمازوں کے درمیان کی ہوتی ہیں، اور وہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے.
البتہ کبیرہ گناہ ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اپنی اصلاح ضروری ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ بہت سے ایسے اعمال ہم کو بتائے جن سے خود بخود مٹ جاتے ہیں. مثال کے طور پر صبح ہم اٹھ کے فجر کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کرتے ہیں تو ہمارے سارے جو یہ سارے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. صبح اور شام کی تسبیحات میں ہے یہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھنا. اور ایسے بہت سے اعمال ہیں جو ہم کریں تو اللہ تعالی ہماری ایک گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں. جو ہماری ایک گناہ ہم نے کیا، ایک گناہ کی سزا لکھی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے اس سے مٹا دیا. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے. اللہ کا فضل بہت وسیع ہے. اور انسان بدنصیب ہے کہ اتنی فضل اور وسعت کے بعد بھی اگر انسان گناہ اس کے بڑھ جائیں گے، آخرت میں نیکیوں کے مقابلے میں اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، تو انسان کتنا بدنصیب ہوگا کہ اللہ کی اتنی رحمت ہے، اس کے باوجود اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے بڑھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گناہوں سے، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے والا بنا دے. آمین.